الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. آخری پارے کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں سب سے پہلے جو پہلی صورت پڑھی گئی ہے سورہ نبا ہے، مکی صورت ہے، 40 آیات ہے، 2 رکوع ہے. اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے بعث بعد الموت. صورت کی ابتدا میں مشرکین کا وہ سوال ہے جو وہ انکار اور مذاق کے طور پر قیامت کے بارے میں ایک دوسرے سے کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر سے متعلق جن سے یہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. کوئی اس کا اقرار کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی تذبذب کا شکار ہے، کوئی اس کا اثبات کرتا ہے. حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے نبأ العظیم، یہ بڑی خبر، اس سے مراد قرآن عظیم لیا ہے، یعنی قرآن کریم لیا ہے. جبکہ دوسرے جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے اس سے قیامت کا دن مراد لیا ہے. یہ 2 رائے ہے اس کے بارے میں، اور قیامت والی جو رائے ہے یہ زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے. اگلی آیات میں قدرت الہیہ کے دلائل، قیامت کے مناظر، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے. بتایا گیا ہے وہ اللہ جو زمین کو بچھونا، پہاڑوں کو میخے، انسانوں کو جوڑا جوڑا، اور نیند کو سکون کا ذریعہ، رات کو لباس، دن کو وقت معاش، اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ بنا سکتا ہے. وہ دوبارہ بھی زندگی عطا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور پھر وہ ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے کہ جس میں پہلے اور آخر سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل کیا جائے گا. عدل اور حساب کے بعد کسی کا ٹھکانہ جنت اور کسی کا ٹھکانہ جہنم. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے. سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ قیامت کا دن برحق ہے، اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالی بے حد مہربان اور رحمان ہونے کے قیامت والے دن اللہ کے سامنے کوئی بات کرنے اور کوئی سامنا کرنے کی تاب نہیں لا سکے گا. اس دن ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا. اس فیصلے کو سن کر کفار تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے. مٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور آج مجھے یہ رسوائی والا دن نہ دیکھنا پڑتا. دوسرا یہ کہ میں تکبر نہ کرتا اور مٹی کی طرح مسکینی اور عاجزی اختیار کرتا. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ میں انسان نہ ہوتا، حیوانوں کی طرح. جیسے آج حیوانات کا اس کو اس سے مروا دیا اور پھر کہا بٹی کہ دوبارہ مٹی میں ملا دیا، تو کاش میں بھی حیوانوں کی طرح. اور یہ تمنا وہ اس وقت کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ ویسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گیا، لیکن ان کو زندہ کرنے کے بعد ان کے باہمی معاملات طے کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا. اگلی صورت ہے سورۃ النازعات ہے، مکی صورت ہے. اس میں 46 آیات ہے، 2 اس میں رکوع ہے. اس میں بھی قیامت کے مختلف احوال اور احوال یعنی ہولناکیوں کا بیان ہے. ابتدا میں اللہ نے مختلف کاموں پر مامور 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کہی ہے، لیکن جواب قسم یہاں پر موجود نہیں ہے کہ قسم کس مقصد کے لیے کہی ہے. سیاق سے پتہ چلتا ہے، اور وہ سیاق یہ ہے کہ اللہ نے کہ تمہیں قیامت کے دن ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا. سورہ نازعات بتاتی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے. دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. لیکن آج دنیا میں وہ لوگ جو فرعون بنے بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن شاید انہیں فرعون کا انجام معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائیاں اس کو دے دی ہے. سورت کے اختتام پر مشرکین کا وہ سوال کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، کہ بھئی قیامت کب آئے گی. اور یہ سوال شاید وہ اس لیے کرتے ہیں کہ
کہ وہ دنیا کی جو زندگی ہے یہاں کے عیش و عشرت پر فریبتا ہے اور دل لگا ہوا ہے، اور خیال یہ ہے کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے حقیقی ہے، دائمی ہے، لیکن جس روز یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی وہ دنیا میں رہے ہیں۔ اگلی صورت ہے سورہ عبس ہے، مکی صورت ہے، اس میں 46 آیات ہے، ایک ہی صورت ہے، یہاں سے آخری جتنے بھی صورتیں ہیں اس میں رکوع ایک ہی ہے۔ رکوع جو نا اس میں ایک نابینا صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کا واقعہ ہے، طلب علم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے موقع پہ آئے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ ایسے اہم مصروفیت کے وقت ان کے آنے سے آپ کو طبعی طور پر ناگواری ہوئی ہے، آپ نے ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے اعراض کیا، اور ظاہری بات ہے وہ نابینے تھے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا اعراض، چنانچہ سورہ عبس نازل ہوئی ہے، اور ابتدائی جو آیات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ جو ہے نا ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ اس کے بعد جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ام مکتوم کو دیکھتے تو آپ کھڑے ہوتے اور ان کا استقبال کرتے تھے، اور آپ پوچھتے تھے بھائی اگر آپ کا کوئی کام ہے تو مجھے بتا دو۔ اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے پہ جاتے ہوئے آپ کو مدینہ کا والی بھی مقرر کرتے، مدینہ کی ساری ذمہ داری انہی کے سپرد جو ہے نا ہوتی۔ اب دیکھو یہ اس طرح کے واقعات یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اگر قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام ہوتا نا تو کم از کم اس طرح کی آیات کو قرآن کریم میں کبھی بھی جگہ نہ ملتی۔ اگلی آیات میں رب تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے تکوینی دلائل ہے، زمین آسمان انسان کی تخلیق، یہ ساری چیزیں بتائی ہے، اور اختتام پر قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے کہ جب انسان خوفزدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، باپ بیٹا ماں یہ سارے رشتے بندہ بھول جائے گا اور ایک نیکی کے لیے گھومے گا، لیکن کسی جگہ سے اس کو ایک نیکی نہیں ملے گی۔ بہت سے چہرے چمک رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے کہ جن پر غبار ہوگا، کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کافر ہے اور فاجر ہے۔ سورہ تکویر ہے، مکی صورت ہے، 29 آیات ہے۔ اس صورت کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں 14 آیات ہے، اس میں وہی ہولناک کائناتی انقلاب کا تذکرہ ہے جو قیامت کے دن کے ہے، جس کے اثرات سے کائنات کی کوئی بھی چیز محفوظ نہیں رہ سکے گی، سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ سورج، یہ تارے، یہ چاند، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ ریت، یہ جو ہے نا سب بالکل ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ دوسرے حصے میں جو 15 آیات پر مشتمل ہے، باری تعالی نے 3 قسمیں کہا کر قرآن کریم کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت کو بیان فرمایا، اور ان دیوانوں کو، پاگلوں کو بڑی محبت سے سمجھایا ہے کہ جو اللہ کے نبی کو معاذ اللہ دیوانہ قرار دیتے ہیں، اور فرمایا کہ تمہارے ساتھی دیوانہ نہیں ہے، وما صاحبکم بمجنون، وہ تو بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے والا سچا نبی ہے۔ پھر آگے جو ہے نا یہی جو ہے نا بات بتائی گئی ہے کہ تم غور و فکر کرو گے تو تمہارے ضمیر کا بھی یہی فیصلہ ہوگا کہ تمہارے سامنے جو شب و روز گزارنے والا یہ عظیم انسان جیسے تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو دیوانوں کو اللہ کے راہ پر لگانے کے لیے دنیا میں تشریف لایا ہے، اور یہ شیطان مردود کا کلام بھی نہیں ہے، قرآن کے بارے میں بتا دیا، بلکہ یہ جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے، مگر اس کے لیے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے۔ سورۃ الانفطار ہے، مکی صورت ہے، 19 اس میں آیات ہے۔ اس صورت میں بھی پہلے تو ان تبدیلیوں کا تذکرہ ہے کہ جو پچھلی صورت میں تھی، جو پھر محبت آمیز انداز میں انسان سے شکوہ کیا گیا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان تجھے آخر کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے،
اور اس کے احسانات کو بلا کر تو معصیت اور ناشکر پن پر اتر آیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں جزا کے دن کا یقین نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آ کر رہے گا، اور کرامن کاتبین تمہاری زندگی کا سارا کچا چھٹا تمہارے سامنے پیش کریں گے، اور پھر تمہیں ابرار اور فجار دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ابرار نعمتوں کی جگہ میں یعنی جنت میں جائیں گے، اور فجار عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں جائیں گے۔ اگلی صورت ہے سورۃ المطففین ہے، مکی صورت ہے، 36 اس میں آیات ہے۔ اس صورت میں بنیادی عقائد سے بحث کی گئی ہے، قیامت کے احوال اور احوال کا ذکر ہے، لیکن ابتدائی آیات میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو تطفیف جیسی اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہے۔ تطفیف کا معنی کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنا، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ تطفیف کا جو دائرہ ہے نا، اس کو ہم شاید یہ ترازو تک ہی محدود رکھتے ہیں، حالانکہ اس کا جو دائرہ ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ چنانچہ انصاف کے لینے کا معیار اور ہے، دینے کا معیار اور ہے، یہ بھی تطفیف ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری پورا کرتے ہوئے آپ کا معیار اور ہے، اور جب آپ اس ذمہ داری کے بدلے میں جو لیتے ہیں اس کا معیار تمہارا اور ہے۔ یہی ساری چیزیں اس میں آتی ہے۔ ہر بندہ جو انصاف نہیں کرتا، چاہے وہ اپنے عہدے سے ہو، چاہے وہ اپنی ذمہ داری سے ہو، یہ سارے متففین ہے، اور ان سب کے لیے ہلاکت ہے۔ پھر آگے دو قسم کے گروہوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک اتقیاء کا اور دوسرا اس کے مقابلے میں فجار کا، صلحاء اور ابرار کا، جنہیں آخرت میں دائمی زندگی میسر ہوگی۔ اور آخر صورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں سیاہ دل لوگ، دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا جو مذاق اڑایا کرتے تھے، قیامت کے دن معاملہ بالکل اس کے الٹ ہو جائے گا۔ یہ جو نیک دل لوگ ہیں جو دنیا میں کمزور تھے، یہ ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے کہ جو دنیا میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سورۃ الانشقاق ہے، مکی صورت ہے، اس میں 25 آیات ہے۔ یہ مطففین، انفطار، انشقاق اور تکویر، ان چاروں صورتوں میں ابتدائی وہی قیامت کے احوال کا ہی تذکرہ ہے۔ سورۃ الانشقاق میں جو بنیادی ہے، جب قیامت قائم ہو جائے گی تو حساب کے مرحلے سے گزار کر انسان کو دو فریقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ بعض وہ ہوں گے جن کا عمل نامہ ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، بعض وہ ہوں گے جن کو عمل نامہ ان کا بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور بعض کو عمل نامہ پیٹھ کے پیچھے بھی ملے گا۔ اگلی آیات میں 3 قسمیں کہا کر اللہ نے بتا دیا کہ تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں مصائب اور مختلف مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہر اگلا مرحلہ پہلے والے مرحلے سے کیا ہوگا؟ شدید تر ہوگا اور مشکل ہوگا۔ البتہ وہ لوگ ان مصائب اور مختلف عذابوں سے محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ سورۃ البروج ہے، مکی صورت ہے، 21 آیات ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے 3 قسمیں کھا کر بتایا ہے کہ خندق والے ہلاک ہو گئے۔ یہ خندق والے یہ قصے کی جو نسبت ہے حمیر کے جو بادشاہوں میں آخری بادشاہ تھا ذونواس، اس کی طرف جو یہودی تھا، جو مشرک تھا، اور اس نے ایسے 20,000 افراد کو خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیا تھا جو عیسائی بن گئے تھے۔ انہوں نے خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ اسی طرح صحیح مسلم میں وہ ساحر، راہب اور بادشاہ کا جو واقعہ ہے، غلام کا جو قصہ ہے، یہ سب اس بچے کی استقامت کو دیکھ کر جب بادشاہ اس کو پھینک رہا تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آگ میں جانے کو تیار ہوں، لیکن تم ایسے کر لو۔ انہوں نے اس پہاڑ پہ لے گئے، مارنا چاہا نہیں مرے، سمندر میں ڈالنا چاہا، مارنا چاہا نہیں مرے۔ انہوں نے کہا ایسے کرو، آپ مجھے ایک اس پہ چڑھا دو، اور جو بندہ مجھے تیر مارے نا تو تیر مارتے ہوئے ایک کلمہ پڑھے اور کہے بِاسْمِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ، تب مجھے تیر لگے گا، اس کے علاوہ مجھے تیر نہیں لگے گا۔ جب مارنے والے نے تیر مارا اور بِاسْمِ رَبِّ هَذَا الْغُلَامِ، تو ظاہری بات ہے دنیا حیرت زدہ ہو گئی کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس رب کی بات کر رہا ہے نا وہ رب سچا ہے۔ سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے ذونواس نے ان کے لیے ایک خندق کھودا، اس میں آگ جلائی اور سب کو اس میں ڈال دیا۔ یہ اس کا تذکرہ ہے اس صورت میں۔ آگے پھر ایسے لوگوں کو
وعید سنائی گئی ہے جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ سورۃ الطارق ہے، مکی ہے، اس میں 17 آیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہر انسان پر اللہ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ حافظ کا معنی نگران بھی ہے، محافظ بھی ہے۔ نگران اور چیز ہوتا ہے، محافظ اور چیز ہوتا ہے، یہاں بھی دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ اگلی آیات میں قیامت کے دن جب انسان اللہ کی عدالت میں روبرو کھڑا ہوگا تو اس کے سارے راز کھول دیے جائیں گے۔ سورت کے اختتام پر قرآن کی صداقت اور اس کے قول فیصل پر قسم کھائی ہے اور کفار کو وعید سنائی گئی ہے۔ اگلی سورت سورۃ الاعلیٰ ہے، مکی سورت ہے، اس میں 19 آیات ہے اور اس سورت میں 3 اہم مضامین ہیں۔ پہلی ابتدائی آیات میں اللہ کی ذات و صفات کے اعتبار سے اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بہترین پرکشش صورت سے نوازا اور سعادت اور ایمان کا راستہ دکھایا۔ دوسرا جو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے حفظ کرنے کو آسان بنا دیا، اس کو یاد کرنا آسان بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہے نا اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نفوس کی اصلاح اور اخلاق کی درستی کے لیے قرآن کے ذریعے ہی نصیحت کیجیے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ضرور نصیحت کو قبول کرے گا۔ سورت کے اختتام جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کے آلائشوں سے پاک کر لے گا اور اچھے جذبات اور خیالات سے اپنے نفس کو سنوار لے گا، اپنے دل میں اللہ کی عظمت اور جلال پیدا کر لے گا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا تو وہ کامیاب ہے۔ یہ وہ اصول ہے کہ جو تمام پیچھے صحیفے جتنے بھی ہیں، چاہے صحف ابراہیم ہے یا صحف موسیٰ ہے، یہی مضمون ان میں بھی لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الغاشیہ ہے، مکی سورت ہے، 26 آیات ہے۔ اس کا جو ہے نا قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ ہے، چھپانے والی، یعنی قیامت کو غاشیہ کہا گیا ہے۔ اس میں بھی جو ہے نا ہولناکیہ جو قیامت کی ہے وہ ساری مخلوق کو ڈانپ لے گی، اس لیے سورت کا نام غاشیہ۔ سورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تکے تکے محسوس ہوتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں ریاضت کی ہے، عبادت کی ہے، لیکن چونکہ ان کے عقائد صحیح نہیں تھے اس لیے یہ عبادات ان کے کسی کام نہیں آئے۔ یہ چہرے دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنیں گے اور باہر چہرے تر و تازہ ہوں گے، پر رونق ہوں گے۔ یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی اور ان کے عقائد میں بھی باطل کی آمیزش نہیں ہوگی، اور ان کا جو مسکن ہے وہ بلند و بالا جنت ہے۔ دوسرا مضمون جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے رب العالمین کی وحدانیت کے تکوینی دلائل ہے۔ اونٹ ہے جسے صحرائی جہاز کہا جاتا ہے، طویل قد و قامت کے باوجود ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر جہاں لے کے جانا چاہتا ہے لے جا سکتا ہے۔ اس کے صبر کا یہ حال ہے کہ 10 دن تک کے پیاز برداشت کر لیتا ہے۔ اس کی غذا بھی بڑی سادی ہوتی ہے اور ایسی جھاڑیوں سے بھی پیٹ بھر لیتا ہے جسے کوئی بھی چھپایا کھانا گوارا نہیں کرتا۔ ان دلائل میں بلند و بالا آسمان بھی ہے جو کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں، اور ساتھ میں جو نا زمین ہے جس کو اللہ نے بچھایا ہوا ہے، اس پر چلنا بھی آسان، کھیتی باڑی بھی آسان، یہ ساری چیزیں اللہ نے آسان بنائی ہے۔ پہاڑ ہے جو زمین کو زلزلوں سے محفوظ رکھنے والی ہے۔ آپ کے ذمے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجئے، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے، اور پھر ان کا معاملہ اور حساب ہم پر ہی چھوڑ دیے، ہم ان کا حساب کریں گے۔ سورۃ الفجر ہے، مکی سورت ہے، اس میں 30 آیات ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں بھی 4 قسمیں اٹھائی ہے، 4 قسمیں اٹھانے کے بعد کفار پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد سورہ فجر میں 3 مضامین ہے، قوم عاد، قوم ثمود اور فرعون جیسے متکبرین اور فسادیوں کے واقعات اجمالی طور پر ذکر کیے گئے ہیں جو اپنی سرکشی اور جرائم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ دوسرا اللہ کی سنت اور دستور یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر، شر، فقر، غنا، صحت، بیماری جیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل و احسان کا شکر ادا نہیں کرتا، جب اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، وہ مال کی محبت میں بڑا حریص ہے اور اس کا پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ تیسرا مضمون قیامت کے دن کی ہولناک زلزلے اور ان کے حالات کا تذکرہ ہے، اور پھر بتایا کہ انسان کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جائے گا،
شقی وہ ہوں گے جو اللہ کے غضب کے حقدار اور اس کے مقابلے میں جو نفس مطمئنہ والے ہوں گے ان کو کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اگلی صورت ہے سورۃ البلد ہے، مکی صورت ہے، 20 اس میں آیات ہے۔ اس صورت کا موضوع بھی انسان کی سعادت و شقاوت ہے۔ صورت کی ابتدا میں اللہ نے 3 قسمیں کہا کر فرمایا۔ اب دیکھو یہ ساری جتنی بھی صورتیں ہیں ابتدا میں ساری قسمیں ہی قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو اور بنیادی موضوع سب کا تقریباً یہی ہے کہ سب نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جواب دہی کا احساس جو ہے نا دلایا جا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، 3 قسمیں کا کر بتایا، یعنی اس کی زندگی محنت، مشقت اور جفاکشی سے عبارت ہے۔ کبھی فقر و فاقہ، کبھی بیماری، کبھی صحت، کبھی تندرستی، کبھی حوادث، کبھی آلام، کبھی حوادثات، پھر موت کے بعد قبر کی تاریکی، منکر نکیر کے سوالات، پھر قیامت اور اس کی ہولناکیہ۔ جو ہے نا غرض یہ کہ ابتدا سے انتہا تک، اور اس کی یہ مشقت کب ختم ہوگی؟ یہ جنت میں جا کے ختم ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ان کفار کا تذکرہ کرتی ہے جنہیں اپنی قوت پر گھمنڈ تھا، وہ فخر و ریا کی نیت سے اموال خرچ کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو آنکھیں، ہونٹوں، زبان اور ہدایت جیسی نعمتیں یاد دلائی گئی ہے کہ اللہ نے یہ ساری تمہیں دی ہے، اللہ کے لیے تم اپنا مال خرچ کرو۔ پھر قیامت کے شدائد و مصائب کا تذکرہ ہے، اور صورت کے اختتام پر انسانوں کو اونچی گاڑی پر چڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اونچی گاڑی سے مراد کیا ہے؟ وہ اعمال ہے کہ جو نفس کو شاق گزرتے ہیں، نفس کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے نا انسانوں کی گردنیں چھڑانا، غلامی سے آزاد کرنا، یا ان پر کوئی ادار ہے اس سے ان کی گردن چھڑانا، اور جو ہے نا یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا، اور اس کے ساتھ چند اور صفات بھی ہے، ایمان باللہ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صبر کی تلقین اور رحم کرنے کی وصیت ہے۔ سورۃ الشمس ہے، مکی صورت ہے، اس میں 15 آیات ہے۔ اس صورت کا اصل مقصود نیکیوں کی ترغیب اور معاصی سے بچاؤ اور اس سے بچانا ہے۔ ابتدا میں تکوینی مخلوقات میں سے 7 ایسی چیزوں کی قسم کا یہ ہے جو سب کی سب اللہ کی قدرت اور وحدانیت۔ قرآن میں سب سے زیادہ قسمیں تسلسل کے ساتھ ادھر اللہ نے کہی ہے۔ 7 قسمیں، 3 ہے، 4 ہے، لیکن 7 قسمیں کبھی اللہ نے نہیں کہی۔ سورہ شمس میں 7 قسمیں کہا کر اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے آپ کو آلودہ کیا وہ تباہ ہوا اور برباد ہوا۔ پھر آگے جو ہے نا مثال قوم سمود کا واقعہ بیان کر دیا کہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا اور نبی کے لائے ہوئے معجزے اونٹنی کے جو ہے نا پاؤں کاٹ ڈالے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بالکل برابر کر دیا زمین کے ساتھ۔ ولا یخاف عقباہا، اور اللہ کو انجام کی پرواہ بھی اللہ نہیں کرتے ہیں۔ سورۃ اللیل ہے، مکی صورت ہے، اس میں 21 آیات ہے۔ اس صورت کا موضوع انسانوں کے مختلف قسم کے اعمال اور جد و جہد ہے۔ جب اعمال اور جد و جہد سعی کا رخ مختلف ہو تو اس کے نتائج بھی مختلف برآمد ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کی ابتدائی 3 آیات میں قسمیں کا کر فرمایا کہ انسانوں تمہاری سعی اور تمہاری کوششیں مختلف ہے، کوئی دنیا کے لیے کرتا ہے، کوئی آخرت کے لیے کرتا ہے، اور کوئی ایمان کے لیے کرتا ہے، کوئی کفر کے لیے کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کوئی مومن بنتا ہے، کوئی کافر بنتا ہے، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کوئی بخل کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور کوئی بے نیازی اختیار کر کے جنا کوئی بھلائی کی تکذیب کرتا ہے، کوئی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کا راہ منتخب کرتا ہے اسی راستے کو اللہ اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو راستہ وہ منتخب کرتا ہے اس پہ چلنا اس کے لیے، جو دین پہ چلتا ہے اللہ دین کا راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے اور اس میں وہ خوش ہوتا ہے، اور جو دنیا کو اختیار کرتا ہے اس کے لیے دنیا کا راستہ آسان بھی بناتے ہیں اللہ، اور اسی میں وہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر آگے ایک مومن صالح کا واقعہ ہے، اور جنا اکثر مفسرین کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے کہ جو اپنا مال صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور جن کا مال جہاد کی تیاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں خرچ ہوتا ہے جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ ہے، مکی صورت ہے، اس میں 11 آیات ہے۔ اس صورت کا جو بنیادی موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اس میں 4 مضامین ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے قسم کہی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے نہ تو آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوئے۔ منافقین کا پروپیگنڈا تھا، وحی رک گئی، وہ سمجھ رہے تھے یا کہہ رہے تھے آپ کو تکلیف دینے کے لیے کہ شاید محمد کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے بتا دیا ما ودعک ربک وما قلی۔ پھر آگے دو عظیم بشارتیں بتا دی گئی ہے۔ نمبر ایک وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا اگلا جو دور ہے نا وہ پچھلے دور سے بہتر، یا آپ کی جو اگلی زندگی ہے یعنی قیامت والی وہ دنیا والی زندگی سے بہتر، دونوں تفسیر ہو سکتے ہیں۔ اور اگلا بتا دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو وہ کچھ دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تیسرا مضمون ہے پھر اللہ نے اپنے 3 احسانات آپ پر جو ہے نا بتائے ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ علم یجد کا یتیمن، آپ یتیم تھے، آپ کو ٹھکانہ دیا ہم نے، پہلے دادا پھر چچا پھر حضرت خدیجہ، یہ ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا تو ٹھکانہ دیا آپ کو۔ آپ دین سے لا علم تھے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم دے دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ یعنی شریعت کے جو احکامات تھے اس سے بے خبر تھے، اللہ تبارک و تعالی نے پوری شریعت آپ کو قرآن کی صورت میں بتا دی ہے۔ اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالی آپ تنگ دست تھے، اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا۔ اب 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جو انعامات ہے اس کے مقابلے میں 3 تقاضے ہیں۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیمی آپ نے خود دیکھی اس لیے یتیم پر کبھی سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ نے فقر والی زندگی دیکھی ہے اس لیے کبھی کسی سائل کو جھڑکیے مت۔ اور جو آپ کو اللہ نے علم دیا اور وحی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کے اس نعمت کو خوب خوب بیان کیجئے اور خوب خوب تذکرہ کیجئے۔ اسی سے بعض جو ہے نا یہ جو لفظ حدیث ہے حضرات کہتے ہیں کہ یہ ادھر ہی سے نکلا ہوا ہے۔ یہ جو لفظ حدیث ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے تمہیں قرآن دے دیا، اب اس قرآن کو آپ بیان کرو۔ اب ظاہری بات ہے وہی بیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہی آپ کی کیا ہے، حدیث ہے۔ لہذا جو قرآن ہے اور اسی قرآن کریم کی وضاحت اور تشریح یہ جو ہے نا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ بعض لوگ آج کل جو ہے نا اس کو جدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کو الگ کر لے اور حدیث کو جدا کر لے۔ جہاں تک قرآن ہے اسی کے ساتھ ساتھ حدیث اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر حدیث کو چھوڑ دے تو دین کی ساری بنیادیں جائے گی۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔